کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی کچھ آیات ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں برکت، حفاظت اور مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہیں؟ سورہ حشر کے آخری 3 آیات بھی ان میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں اور اس کی بے پایاں قدرت کا بیان ہے، جن کو پڑھنے سے بے شمار برکات حاصل ہوتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں سورہ حشر کے آخری 3 آیات کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نمبر 1، فرشتوں کی دعا اور شہادت کا درجہ۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیات تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس پر 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ اسی دن وفات پا جائے تو شہید کا درجہ پائے گا، اور جو شام کے وقت یہ آیات پڑھے وہی فضیلت صبح تک حاصل کرے گا۔ بخشش اور جنت کا وعدہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ حشر کے آخری 3 آیات صبح کے وقت پڑھ لے اور اسی دن وفات پا جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شام کے وقت پڑھے اور اسی رات وفات پا جائے تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے نجات۔ امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جو شخص ان آیات کو مستقل اپنا معمول بنا لے، اسے دنیاوی مشکلات، قرض، بیماری، جادو اور نظر بد جیسے مسائل سے نجات ملتی ہے۔ روحانی اور جسمانی فوائد۔ پریشانیوں اور غموں کا علاج۔ جو شخص کسی مشکل میں ہو اسے یہ آیات روزانہ پڑھنی چاہیے، انشاءاللہ سکون حاصل ہوگا۔ جادو، نظر بد اور شیطان کے اثرات سے حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ناموں کا ورد کرے وہ ہر قسم کے برے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ رزق میں برکت۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص ان آیات کو اپنا معمول بنا لے اس کے رزق میں کشادگی اور برکت ہوتی ہے۔ آخرت میں بلند درجات۔ ان آیات کی برکت سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور مغفرت کا حقدار بن جاتا ہے۔ سورہ حشر کے آخری 3 آیات نہ صرف ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہیں، بلکہ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور رحمت کی معرفت بھی عطا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بابرکت آیات کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔